السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، کچھ بیان کرنے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج ربیع الاخر کی 26 تاریخ ہے۔ یہ بعظمت اور مبارک مہینہ ہم سے جدا ہونے والا ہے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر ہی کچھ روشنی انشاءاللہ تعالی ڈالوں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالی اپنے حبیب کے تصدق سے اس بیان میں بے پناہ برکت رحمت وسعت عطا فرمائے اور ہم سبوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرات محترم، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوا کرتا، اور اللہ کے ولیوں سے محبت بروز حشر انشاءاللہ ہمیں ضرور کام آئے گی۔ ولیوں بارگاہ میں جانے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، اولیاء کاملین کی محبت دل میں بسانے سے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں۔ کسی بزرگ کی صحبت میں رہنے سے انسان نیک ہو جاتا ہے۔ صحبت سوالے ترا سوالے کنت، صحبت توالے ترا توالے کنت۔ نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، اور بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اصحاب کہف کا کتا چند دن اصحاب کہف کے ساتھ رہا، نیکوکار بن گیا۔ کل قیامت کے دن نوح علیہ السلام کے بیٹی کی جگہ اسے جنت میں بھیجا جائے گا، اور کنعان کو جہنم کی وادی میں ڈال دیا جائے گا۔ جب یہ نورانی قافلہ رات کی تنہائی میں دقیانوس بادشاہ کے خوف سے ایک غار میں چلے، اندھیری رات تھی، سناٹا چھا گیا تھا، سارے لوگ سو گئے تھے، تو وہ رات کی تنہائی میں نکلے اپنا ایمان بچا کر کے۔ کہیں دقیانوس بادشاہ کے ہتھے آ گئے
تو یہ ہمارا ایمان لوٹ لے گا، ہمیں اپنے مذہب عیسائی میں داخل کر لے گا، یہ اپنے مذہب کے مطابق ہم سے عمل کرائے گا، اور یہ ہم کرنے والے ہیں نہیں۔ تو رات کی تنہائی میں وہ نکلے تو ساتھ میں پیچھے پیچھے کتا بھی ہو لیا۔ تو کتے سے کہا تیری عادت ہوتی بھونکنے کی، اور ہم رات کی تنہائی میں چپکے سے اپنا ایمان بچا کے آ رہے ہیں، اگر تو نے بھونک دیا تو ہم پکڑے جائیں گے، اور دقیاً اس بادشاہ کتنا ظلم کرے گا اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ تو کتا زبان حال سے بولا، اللہ نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی، کیونکہ وہ ولیوں کی صحبت میں رہا۔ تو اس کتے نے کہا کہ ہم اوروں کے کتے کو طرح نہیں ہیں، جس طرح سے گلی اور کوچوں میں بھونکتے پھرتے ہیں، وہ کتے نہیں ہیں، ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو وہ اصحاب کہف غار میں پہنچے اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ یہ کتا غار کے منہ پہ بیٹھ کے ان کی حفاظت کرنے کا، قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے، قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے کہ وہ کتا نیکوں کی صحبت میں رہ کر نیک بن گیا، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالی اسے جنت عطا فرمائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اگر اشرف مخلوق ہم اور آپ اگر نیکوں کی صحبت میں رہیں گے، کسی اللہ کے مقدس ولی سے محبت کریں گے، ان کی محبت میں ان کی مزارات پر حاضری دیں گے، ان کی عقیدت اپنے دل میں بسا کے رکھیں گے، تو انشاءاللہ ان کی صحبت کا اثر ہمارے اوپر ضرور آئے گا۔ جس طرح سے کتا نیک ہو سکتا ہے، تو ہم تو اشرف، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوق میں سب سے افضل بنایا، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی اللہ تعالی ضرور نیک لوگوں کی صحبتوں کی برکت کی وجہ سے ہمیں بھی جنتی بنائے گا۔ اولیاء کاملین کی محبت اور ان کی در کی حاضری اور ان کی صحبت بڑا انعام و اکرام دیتی ہے، اور اولیاء کاملین کی نظر سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ ابو المظفر حسن بن تمیم تاجر، ایک بہت بڑا بغداد معلا کا تاجر گزرا ہے، تو یہ شیخ حماد اور حضور غوث اعظم کی شیخ ہیں، ہم عصر ہیں۔ حضور غوث اعظم جوانی کے عالم میں ہیں، وہ بزرگی کے عالم میں ہیں۔ شیخ ابو الحسن بغدادی تمیم تاجر شیخ حماد کی بارگاہ میں آیا، اور آنے کے بعد عرض گزار ہوتا ہے، حضور ہم سفر کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے پاس مال تجارت گودام میں ہے، وہ ہمارا مال خراب ہوگا، ہم نقصان اٹھائیں گے، حضور دعا فرمائیے ہمارا سفر آسان ہو جائے اور مال تجارت سب فروخت ہو جائے، بک جائے، آپ ہمارے حق میں دعائے خیر فرمائیے۔ تو یہ ابو المظفر حسن بن تمیم تاجر شیخ حماد کی بارگاہ میں آ کر یہ عریضہ پیش کرتا ہے، شیخ حماد نے منع کیا، اس سال اب سفر نہ کرو، اس سال حج نہ کرو، اس سال تجارت کا مال لے کر کے نہ جاؤ، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، آپ مارے جاؤ گے، آپ کا مال بھی تباہ و برباد ہو جائے گا، پورا قافلہ لٹ جائے گا۔ اب جب راستے میں اسی فکر میں چلے تو حضور غوث اعظم سے ملاقات ہو گئی، تو حضور غوث اعظم سے بھی یہی بات رکھی، حضور سفر کیے جانا چاہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضور غوث اعظم نے ضمانت دی، جاؤ اصل خیر کے ساتھ جاؤ اور صحیح سلامت ہو کے لوٹو گے، میں تمہیں ضمانت لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، شیخ کا کرم دیکھیے اور آپ کا مقام و مرتبہ دیکھیے۔ یہ شیخ حماد کے کہنے پر غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے، اور پھر شیخ ابو الحسن یہ وہاں تاجر پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد اپنا مال فروخت کرتا ہے،
باج کے شام کے وقت اپنے قیام گاہ میں پہنچ کر سو جاتا ہے۔ عالم خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ میرا پورا قافلہ لوٹ لیا۔ ابو المظفر حسن بن تاجر کیا دیکھتا ہے کہ پورا قافلہ لوٹ لیا اور سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کچھ ڈاکو آئے اور انہوں نے سارا مال لوٹ لیا اور سب کو موت گھاٹ اتار دیا۔ ایک شخص میرے پاس پڑا، اس نے تلوار میری گردن پر ماری اور دھڑ تن سے جدا ہو گیا، جا کے سر دور گرا۔ اور جب یہ ہیبت نہ خواب دیکھ کے بیدار ہوا تو عجیب اس کی کیفیت تھی، بدن پسینہ پسینہ تھا اور تلوار کا جو ضرب تھا اس کی گردن پر تھا، خون کا اثر بھی تھا۔ وہ غسل خانے میں اس کی 1000 دیناروں درہم کی تھیلی، اس نے دیکھا پیسے تو ہیں نہیں، جلدی سے دیکھا، جا کے غسل خانے میں دیکھا جہاں شام کے وقت نہایا تھا، وہاں پیسوں کی تھیلی پائی اور جلدی سے سامان باندھا، سامان سفر باندھا اور فوراً بغداد پہنچا۔ سب سے پہلے شیخ حماد کی بارگاہ میں پہنچا۔ اب خواہش دل میں یہ کہ دونوں بزرگ کی بارگاہ میں جائیں گے، دونوں بزرگ حق فرما رہے تھے تو دونوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ شیخ حماد کی بارگاہ میں گیا ابو المظفر اور اس نے اپنی بات رکھی کہ حضور ہم نے خواب میں ایسا ایسا منظر دیکھا۔ تو شیخ حماد فرماتے ہیں ابو المظفر تیری قسمت میں یہی سب کچھ تھا، تو ہلاک ہو جاتا، تیرا مال بھی ہلاک ہو جاتا، لیکن یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی تیرے حق میں کئی مرتبہ انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، تو تیری قسمت میں تیرے نصیب میں جو حالت بیداری میں لکھا ہوا تھا ان کی دعا کی برکت سے وہ خواب میں بدل دیا گیا۔ جا شیخ عبد القادر کی جیلانی کی بارگاہ میں جا۔ اللہ اکبر، آپ ذرا اندازہ لگائیے، شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جاتے ہیں شیخ ابو المظفر تاجر بغداد کا امیر شخص، اور جا کے اپنی بات رکھتا ہے تو کہتے ہیں حضور غوث اعظم یقیناً شیخ حماد نے سچ کہا، میں نے تیرے حق میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کئی مرتبہ دعا کی اس لیے کہ تیرا ساتھ یہ ہونا والا تھا، لیکن اللہ نے میری دعا کی برکت سے تیرے عالم بیداری کا معاملہ عالم خواب میں بدل دیا۔ یہ ہوتی ہے اولیاء اللہ کی شان اور ان کی صحبت کا اثر، ان سے محبت کا اثر۔ جو شخص ان سے محبت رکھے گا، ان کے دربار میں ہاری دے گا، تو اللہ تعالیٰ بری قسمتوں کو ان کی جانے کی برکت سے، ان کی صحبت کی برکت سے بدل دیتا ہے۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک خادم رہنے والا شام کے وقت عجیب غریب اس نے خواب دیکھے۔ صبح کے وقت تو خواب بیان کرنے آیا کہ حضور ہم نے عالم خواب میں یہ منظر دیکھا۔ تو اس نے کیا خواب میں دیکھا کہ ہر رات اس نے پوری رات یہی خواب میں دیکھا کہ میں نئی نئی عورتوں سے ملاقات کرتا ہوں، یعنی ان کے ساتھ جو میاں بیوی آپس میں کرتے ہیں۔ تو عالم خواب میں اس نے دیکھا بعض عورتوں کو جانتا تھا، بعض عورتوں نہیں جانتا تھا۔ تو حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں یہ خواب بیان کرتا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے لوحوں میں دیکھ لیا تھا اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کہ تو فلاں فلاں عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرے گا، زنا کرے گا، تو میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تیرے حق میں 70 مرتبہ دعا کی، یا اللہ میرا غلام میرا خادم، لوگ کہیں گے کہ غوث اعظم کا خادم غلام ان کے صحبت میں رہنے والا کتنا بڑا گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا، تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں تیرے حق میں دعا کی تو وہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا، میری دعا کی برکت سے مٹ گیا اور تیری ظاہری زندگی میں تیرے ساتھ ایسا ایسا ہونے والا تھا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، اولیاء کاملین کی بارگاہ میں جانے سے بری قسمتیں اچھی ہو جایا کرتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر انسان غلط کام کرے گا تو اسے جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی، دوزخ کا مستحق ہوگا۔ تو اولیاء کاملین کی بارگاہ میں جانے سے بری قسمتیں اچھی ہو جایا کرتی ہیں اور ان کی صحبت سے
بہت کچھ نصیب ہوتا ہے۔ نزا کے وقت اگر وہ اپنا کرم فرما دیں تو انسان ایمان کی حالت میں مرتا ہے، اگر بزرگوں کا کرم نہ ہو تو نہ جانے کیا حالت بنتی ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ فخر الدین رازی، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے اللہ کے ولی۔ وقت موت، نزا کے وقت شیطان آ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے علامہ فخر الرازی، تو نے ساری زندگی مناظرے کیے، اپنے مد مقام کو تو نے پست کیا، اور تو بہت بڑا عالم بھی ہے، تو نے بڑی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، یہ بتا اللہ ایک ہے، اس پر تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ یہ اللہ ایک ہے، اس پر تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو آپ نے کہا دلیل ہے میرے پاس، قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دو اللہ ایک ہے۔ تو اس ابلیس نے وہ دلیل رد کر دی، چونکہ وہ بھی فرشتوں کا معلم ہے۔ ابلیس شیطان کوئی جاہل وائل نہیں ہے، بہت بڑا عالم تھا، فرشتوں کا معلم تھا۔ اس نے وہ دلیل رد کر دی، کہ اور کوئی دوسری دلیل دو، دوسری دی، تیسری دی، یہاں تک کہ 10 20 30 100ویں دلیل دے دی، وہ بھی رد کر دی، یہاں تک کہ 300 دلیلیں وہ بھی رد کر دی، 360 دلیلیں آپ نے دی اللہ کے ایک ہونے پر، لیکن شیطان نے رد کر دی، چونکہ وہ فرشتوں کا معلم تھا۔ کوئی روئے زمین کا ایسا خطہ نہیں جا اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اب آپ پریشان ہیں، آخر اب کیا ہوگا؟ جو علم میرے پاس تھا، جتنی معلومات تھی، وہ میں نے اس ابلیس کو بتا دی اپنے علم کے مطابق، اب کیا ہوگا؟ ان کے پیر مرشد نجم الدین کبرا بڑی سینکڑوں میل کی دوری پر وضو فرما رہے تھے، اور منظر وہیں سے دیکھ رہے تھے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے دیکھ رہے تھے، اور آپ نے وہیں سے پکارا، فخر الدین کیوں پریشان ہے؟ ارے کیوں پریشان ہے؟ اس ابلیس مردود سے کہہ دے کہ میں اللہ کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں، تو دلیل رد کر رہا ہے، میں بغیر کسی دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں، اب بتا کیا کرے گا تو؟ اللہ اکبر۔ تو شیطان ہل کے رہ گیا کہ جو انسان بغیر دلیل کے ایک مانتا ہے، قرآن کو سائڈ کر دیا، میں یوں ہی اللہ کو ایک مانتا ہوں، اب بتا کیا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ اولیاء اللہ کی شان ہوتی ہے کہ وقت نزا، وقت موت، اگر انسان ایمان کے لٹ جانے کا وقت ہو تو اس وقت اگر کسی ولی کی صحبت میں رہا ہو، یا اپنا شیخ اس نے بنا لیا ہو، یا کسی ولی سے مرید ہو گیا ہو، تو مرید کی اس وقت جو ہے اللہ کا مقدس ولی مدد کرتا ہے جب دنیا اور آخرت کا معاملہ لگا ہوا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک بزرگ گزرے ہیں یحییٰ منیری علیہ رحمہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تو اپنے پیر سے کتنی محبت ہونا چاہیے۔ آج ہم لوگ رسمی مرید ہوتے ہیں، حقیقی معنوں میں مرید نہیں ہوتے ہیں۔ جس طرح سے ایک اپنے مرید کو اپنے پیر سے سچی محبت ہونا چاہیے، اس سچی محبت کا یہ کہ ہر وقت اپنے پیر کی نظر میں رہے، یعنی تصور میں رہے، اور ہر نماز کے بعد 7-5 منٹ اپنے پیر کی طرف دھیان لگائے، تصور کرے میرے پیر و مرشد کا مبارک چہرہ ایسا تھا، اور آپ کے ارشادات ایسے تھے، آپ اس طرح سے فرمایا کرتے تھے، اگر باحیات ہیں تب بھی، اور اگر انتقال فرما چکے ہیں تب بھی تصور کرے۔ اس تصور کی برکت یہ ہوگی آہستہ 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 کہ اس کا پیر اس کی نگاہوں کے سامنے حاضر ہو جائے، اور جس وقت اسے ضرورت پڑے گی اپنے پیر کی، یا کسی مشکل پریشانی میں ہے، تو فوراً اس کا پیر اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جائے گا۔ تو یحییٰ منیری کا ایک مرید، یہ ایسا دیوانہ اپنے پیر سے سچی محبت کرنے والا ایسا مرید ہونا چاہیے، تو پھر فیض ملتا ہے۔ وہ فیض کیا؟
یحییٰ منیری کا مرید ایک عاشق دیوانہ دریائے دجلہ میں سفر کر رہا تھا۔ اچانک طوفانی لہر آئی، وہ کشتی ٹوٹ گئی، پانی کی کشتی بکھر گئی۔ جب پانی کی کشتی بکھر گئی، ٹوٹ گئی، تو یہ ڈبکیاں مارنے لگا۔ تو ادھر سے حضرت خضر کا گزر ہو رہا تھا، دیکھا ایک خدا کا بندہ پانی میں ڈبکیاں مار رہا ہے، جان اس کی ہنسلی میں ہے، 2-4 ڈبکی لگ بھی چکی ہیں، شاید کہ تھوڑی دیر کا ہے۔ تو قریب گئے، لا اپنا ہاتھ دے، تجھے نکال لوں، مر جائے گا۔ تو وہ یحییٰ منیری کا مرید کیا کہتا ہے، ارے یہ ہاتھ تو اپنے پیر کے ہاتھ میں دے دیا، یہ آپ کو کیوں دوں؟ یہ ہاتھ تو دے چکا ہوں، آپ کو نہیں دوں گا۔ حالانکہ جان جا رہی، لیکن اسے اس سچے مرید کو اپنے سچے پیر پر سچا بھروسہ تھا کہ میں اپنے پیر سے سچی محبت کرتا ہوں، مصیبت کے وقت میرا پیر ہی میری مدد کرے گا، تب میں مدد دوں گا۔ اس نے کہا میں آپ کو اپنا ہاتھ نہیں دوں گا۔ خضر علیہ السلام غائب ہوئے، فوراً پیر کو یاد کیا، پیر حاضر، اپنا ہاتھ دلا، تجھے نکال لوں، اور اپنے ہاتھوں سے اس نے پیر نے یحییٰ منیری علیہ الرحمہ نے اس کو باہر نکال لیا۔ تو جب انسان سچا پیار کرتا ہے اپنے پیر، صادق سچے پیار مرید پیر سے، تو پھر اس کی مدد ضرور ہوتی ہے۔ شیخ ابو الحسن بغدادی گزرے ہیں، بڑے اللہ کے مقدس ولی بھی ہیں، اور یہ ایسے بزرگ تھے جنہیں ہر وقت ایمان خطرہ لگا رہتا۔ آج کل تو آرام سے آدمی سوتا کھاتا پیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن پھر بھی ایمان کا خطرہ نہیں ہے، یعنی میرا ایمان لٹ نہ جائے، وقت موت مجھے کہیں دوسرے کی فطرت پر نہ مرنا پڑے۔ جیسے ایک خانہ کعبہ کا مؤذن تھا، تو وہ ایک شخص جو ہے خانہ کعبہ کی در و دیوار پر رو رو کے یہی دعا کرتا، یا اللہ میرا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا، یا اللہ، ایک ہی دعا بار بار، یا اللہ میرا ایمان پر خاتمہ، میں فطرت اسلام پر مروں۔ تو اس شیخ نے پوچھا آخر ایسا یہ دعا کیوں بار بار آپ کر رہے؟ تو کہا میرا بھائی ایک تھا جس نے 30 سال تک خانہ کعبہ مسجد میں مؤذن اذان پڑھی اور مسجد کی خدمت کری، اور ایک بڑا بھائی تھا اس نے 40 سال تک مسلسل۔ تو پھر کیا ہوا، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے قرآن منگوایا، اور قرآن منگوانے کے بعد میں کہا میں اس دین کو چھوڑ کر دوسری فطرت پر مرتا ہوں، عیسائیت پر مرتا ہوں۔ اسی طرح سے میرے چھوٹے بھائی نے بھی یہی عمل کیا، اب مجھے خوف ہے۔ اتنے سال خدمت کرنے والا وقت موت وہ یہ کہے میں اسلام پر نہیں بلکہ اس مذہب سے جو کوئی تعلق نہیں، تو کہتا اس کا عمل کیا تھا، کہ وہ اس کا عمل یہ تھا کہ وہ عورتوں سے محبت کرتا تھا، عورتوں سے دل لگی کرتا تھا۔ تو یہ شخص جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہے۔ تو شیخ ابو الحسن بغدادی ان کو ہمیشہ خطرہ لگتا رہتا کہ کہیں میرا وقت موت مجھے کلمہ نصیب نہ ہوا، پھر کیا ہوگا، ہمیشہ آخرت کی فکر۔ تو اسی فکر میں ایک دن سوئے تو کیا عالم خواب میں حضور کا دیدار نصیب ہو گیا، کریے سبحان اللہ۔ اور جس کو حضور کا دیدار ہوتا اس کو حضور کا ہی دیدار ہوتا۔ حضور کی شکل میں شیطان ابلیس مردود کبھی آ ہی نہیں سکتا، یہ ایک شریعت کا مسئلہ ہے، اٹل مسئلہ ہے۔ تو جب عالم خواب میں حضور کا زیارت کی اور پھر افسردہ ہو کر کے حضور کی بارگاہ میں وہی عریضہ پیش کیا۔ اب جب انسان کے دل میں جو بات رہتی ہے وہی پیش کرتا ہے کہ حضور ہمارے حق میں دعا فرمائیے، حضور ضمانت لے لیجئے کہ ہمارا ایمان پر ختمہ ہو، میں فطرت اسلام پر مروں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو الحسن بغدادی فکر کیوں کرتا ہے، تیرے شیخ تیرے پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، تیرا انتقال ایمان پر بھی ہوگا، ایمان پر ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں شیخ ابو الحسن بغدادی میں نے خواب دیکھا، پھر میں اپنے کام کاج میں لگ گیا، کچھ دن کے بعد پھر میں نے خواب دیکھا، پھر میں نے وہی بات کی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح سے مجھے خوشخبری دی، گھبرا مت، تیرا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے اس طرح سے 3 مرتبہ حضور کو قیب کر کے کچھ فاصلے سے عالم خواب میں دیکھا، میں نے 3 مرتبہ وہی اپنی پیشکش پیش کی، یا رسول اللہ دعا فرمائیے۔
تو کہتے ہیں جب میں نے تیسری مرتبہ خواب دیکھا تو میں نے اس خواب کو اپنے ابا جان کی بارگاہ بیان کیا کہ ابا جان ایسا ایسا میں نے خواب دیکھا ہے. تو ابا جان نے کہا چلو حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں. جب خواب میں حضور نے بڑی بڑی بشارتیں دیں اور اپنے نواسے کی اتنی شان بیان کی تو چلو. حضور غوث اعظم اس درس دے رہے تھے. اب یہ دونوں حضرات آ کے کھڑے ہوئے. حضور غوث اعظم نے فوراً ارشاد فرمایا ان کے کہنے سے پہلے, اچھا سبحان اللہ, میرے نانا جان نے تمہیں اس بات کی بشارت دی کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا. تو اے ابو الحسن بغدادی سن, تو میری صحبت میں رہتا ہے, جا تیرا خاتمہ قیامت کے دن ایمان, یعنی جب تو مرے گا دنیا میں تیرا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا. اللہ اکبر. تو آپ اندازہ لگائیے, جو شخص بزرگوں کے صحبت میں رہتا ہے, جو ان سے محبت کرتا ہے, جو ان کی محبت اپنے دل میں بسا کے رکھتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بڑی نعمتیں, بڑی برکت عطا فرماتا ہے. وقت موت بھی اس کا ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے. تو ان تمام تر گفتگو سے ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہمیں اولیاء کاملین سے محبت کرنا چاہیے, ان سے محبت کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ان سے محبت کرنا چاہیے. اور اگر آپ کسی کے مرید نہیں ہیں تو پہلی فہرست میں کسی کا مرید ہو جانا چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے. اگر آپ کا کوئی پیر نہیں ہے تو کسی بزرگ نے فرمایا اگر کسی کا پیر نہ ہوتا ہے تو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. مطلب کیا؟ یعنی شیطان اسے کبھی بھی ڈگمگا سکتا ہے اور وہ ڈگمگا جائے گا. اور سب سے بڑی دولت ہے ایمان کی دولت, کہ وقت موت ایمان پر خاتمہ ہو جائے. یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے, لیکن مرید ہونے میں بہت بڑا فائدہ ہے. اب مرید ہونا کس سے ہے, یہ قابل غور بات ہے کہ پیر آپ اپنا جس کو بنائیں تو وہ پیر 10 انگوٹھی تو نہیں پہنتا ہے. یہ دیکھنا, خلاف شرع کوئی کام تو نہیں کرتا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے پیر کی 30 سال تک مسلسل خدمت کی. کتنی کی؟ 30 سال تک. اور اس نے خدمت کیوں کی؟ آج کل آدمی دیکھتا کہ میرا پیر کرامت والا ہے کہ نہیں. اگر کرامت والا ہے تو سب کچھ ہے بھیا, سب کچھ ہے اس کے پاس. پھر اپنا سب کچھ لے کے دے دیتا ہے, اپنا دل نکال کے دے دیتا ہے. تو 30 سال تک مسلسل خدمت کی, کوئی کرامت نہ دیکھی تو چلنے لگے بوریا بستر اٹھا کے, حضور ہم آپ کی بیعت بھی توڑتے ہیں, ہم جاتے ہیں. کہا کیوں؟ کہ حضور 30 سال مسلسل آپ کی صحبت میں رہے, آج تک کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی. سمجھ میں, آج تک کوئی کرامت نہ دیکھی, تو پھر ایسے مرید ہونے سے کیا فائدہ؟ تو آپ نے کہا کہ یہ بتا ان 30 سالوں میں آج تک تو نے مجھے نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو کہنے لگا نہیں. خلاف شرع کوئی قدم اٹھاتے دیکھا ہے؟ کسی کا حق مارتے دیکھا نہیں, کسی پر ظلم کرتے دیکھا نہیں. کوئی مرید آج تک میرے یہاں بھوکا سویا نہیں. تو کہا یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے. تو پیر کے اندر کیا ہونا چاہیے یہ دیکھو کہ کوئی خلاف شرع کام تو نہیں کر رہا, بقئی نماز پنجگانہ کا پابند ہے کہ نہیں, اور لگا دم تو مٹا غم. ایسے کہ اگر مرید بنو گے تمہیں بھی خود تو جائے گا ہی جائے گا, تم کو بھی لے کے جائے گا. تو ایسے کہ مرید مت بنو جو 10 انگوٹھیاں پہنتا ہو, جو نماز کا پابند نہ ہو, جو خلاف شرع قدم اٹھاتا ہو, اور بڑی بڑی پگڑیاں باندھنے والا, لمبے لمبے بال رکھنے والا. اللہ اکبر. حضرت علی ہمیشہ اپنے سر کو گنجا رکھتے تھے. کیوں؟ تاکہ غسل میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ ہو, کوئی بال خشک نہ رہ جائے. صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام, صحابہ کی زندگی دیکھو, یہ ہے سب سے بڑی زندگی. اور جا کے ڈھونگیوں پیر سے لوگ مرید ہوتے ہیں, ان کو اپنا دل دیتے ہیں. تو اصلی پیر کے اندر 4 باتیں ہونا چاہیے. اگر وہ 4 باتیں شریعت کی پیر کے اندر پائے گئیں تو اس کے اندر کرامت ہو یا نہ ہو, اور 4 کے علاوہ کوئی اور باتیں پائی گئیں اور وہ ہوا میں پرواز کرتا ہو, ایک ہاتھ میں رکھتا ہو آگ اور ایک ہاتھ میں رکھتا ہو پانی, اور کرامتیں دکھاتا ہو, تو اسے اپنا سچا پیر مت سمجھنا, اسے ڈھونگی پیر سمجھنا. پیر کے اندر 4 باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے.
نمبر 1 کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، وہابی، دیوبندی، چکڑالوی، جتنے بھی فرقے ہیں ان فرقوں میں سے نہ ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، مطلقاً بات ہے، وہابی، دیوبندی، چکڑالوی، اہل حدیث وغیرہ اس طرح کا کوئی بھی شخص نہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 سنی صحیح العقیدہ، سنی صحیح العقیدہ ہو۔ نمبر 2 اتنا علم رکھتا ہو کہ ضرورت کے مسائل خود نکال سکتا ہو، کسی کی ضرورت نہ پڑے مسائل کے لیے، اتنا علم رکھتا ہو۔ ایسے جاہل پیر دیکھے گئے جنہیں صحیح سے وضو کا طریقہ نہیں پتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک بزرگ سے پوچھا گیا، وہ اپنے آپ کو ولی کہتا، اس سے پوچھا فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ تو کہنے لگا 3 رکعتیں ہوتی ہیں۔ بتائیے یار، ایسے پیر پڑے ہیں دنیا میں جنہیں فجر کی نماز کی رکعتوں کا پتہ نہیں کہ کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، بتائیے۔ اور ہے ایسا۔ نمبر 3 کیا ہے؟ فاسق مولن نہ ہو، کوئی گناہ فسق نہ کرتا ہو، برائیوں سے بچتا ہو، سمجھ گئے؟ اور عام طور سے جو پیر ہیں عورتوں سے پیر بھی دباتے ہیں، ہاتھ بھی رکھتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر انہیں مرید بھی کرتے ہیں، ان کے سامنے بھی بیٹھے رہتے ہیں، تو یہ پیر نہیں، پیر تو ہوں گے، اس لیے کہ پیر کی شرطوں میں یہ شرط نہیں ہے، غیر محرم سے بچتا ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل ملتا ہو، کوئی کڑی ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔ یعنی جیسے حضور غوث اعظم کے پیر و مرشد کون ہیں؟ شیخ ابو الحسن مخزومی، شیخ ابو سعید مخزومی، شیخ ماد ان کے پیر و مرشد، پھر ان کو پیر و مرشد، پھر جا کے یہ ابو الحسن، پھر حضرت حسن بصری سے جا کے ملتا ہے، پھر حضرت علی، پھر حضرت عثمان غنی، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت ابو بکر صدیق، پھر حضور سے جا کر کے۔ تو یہ جو کڑی ہے نا، پھر اس کے بعد غوث اعظم کے بعد یہ جو کڑی ہے، کوئی بھی پیر ہو، یہ کڑی، یہ سلسلہ ٹوٹا ہوا نہ ہو، جا کے ملتا ہو، چاہے کئی پشتوں کے بعد ملتا ہو، چاہے 100 پشتوں میں جا کے ملتا ہو، لیکن ملتا ضرور۔ تو جب ایسا پیر ہوگا تو انشاءاللہ فیض ضرور ملے گا۔ وہ کیسے؟ حضور اعلیٰ حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک فقیر دکان پر کھڑا، دکاندار سے مانگ رہا 1 روپیہ دے، 1 روپیہ دے، 1 روپیہ دے، جلدی دے، 1 روپیہ دے، نہیں دے گا تو تیری دکان الٹ پلٹ کر دیں گے، دکان پلٹ دیں گے۔ اب وہ بظاہر کچھ تھا نہیں، روحانیت کچھ دکھ نہیں رہی تھی، تو اس نے کہا چل جا آگے بڑھ کے دیکھ، نہیں دینے والا۔ اس نے کہا دے نہیں رہی، دکان پلٹ دیں گے۔ تو پھر ادھر سے کوئی شیخ بزرگ کا گزر ہوا، دیکھا بھیڑ لے گئی ہے، تو آگے بڑھ کے دیکھ کیا معاملہ ہے۔ تو اس شیخ نے جب نظر ڈالی تو فوراً کہا جتنا جلدی ہو سکے روپیہ دے، جلدی روپیہ دے دے اس کو۔ روپیہ دے دیا، وہ فقیر چلا گیا۔ تو ان شیخ سے پوچھا حضور یہ تو فاسق تھا، سب لوگ بیٹھ کے جمع ہو گئے، پوچھنے لگے حضور یہ تو فاسق تھا، کوئی باشرہ نمازوں کی کوئی پابندی نہیں، اس کے چہرے سے بھی ایسا کچھ نہیں۔ تو ان شیخ نے فرمایا جب میں نے اس کی طرف نظر ڈالی تو یہ خالی تھا، اس کے پیر کی طرف نظر ڈالی تھی وہ بھی خالی تھا، جب اس کے پیر کی طرف نظر ڈالی وہ بھی خالی تھا، لیکن اس کا پیر بڑا پاور والا تھا، وہ اسی بات کا منتظر تھا یہ کہے تو میں دکان کو الٹ دوں۔ اللہ اکبر، آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ تو سلسلہ بہت دور تک آ کے، جیسے اب مہرارہ شریف ہے، حضور اعلیٰ حضرت ہے، اب کوئی کہا یار وہ ولایت ان کے اندر نہیں، کیا ہوگا مرید کیا کریں گے؟ نہیں، تو سلسلہ یہ لڑی جڑی ہوئی ہونا چاہیے، اگرچہ پاور کم ہو، اگرچہ پاور کم۔ حضور غوث اعظم کہتے ہیں کہ اگر میرا مرید کمزور ہے تو کیا اللہ نے مجھے تو طاقت و قوت عطا فرمائی۔ یہ سلسلہ یہ لڑی اگر جڑی ہوئی ہے، پیر کے اندر اگر اتنی روحانیت نہیں ہے، لیکن یہ مت سمجھو اس کا پیر روحانیت کا مالک ہے، اللہ نے وہ اسے طاقت و قوت عطا فرمائی، تو اس لیے مرید ہو جانا چاہیے۔
یہ دیکھو یار اس کے اندر کرامت ہے کہ نہیں ہے. ہاں سلسلہ ایک دم بہترین ہونا چاہیے تو انشاءاللہ فیض آپ کو ضرور ملے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے تصدق سے پیر و مرشد کی نظر عنایت ہم سب پر عطا فرمائے اور ان کی صحبت کا اثر ہم سب پر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.